35 دن سے اس روئے زمین پر اور اس کے خاص حصے پر جسے مقدس زمین کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، اس زمین پر ظلم اور بربریت کا جو ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ ایک ایک بیڈ پر کئی کئی زخمی اور زمینوں پر زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کا علاج زمینوں پر لٹا کر چل رہا ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جلے ہوئے بمباری کے نتیجے میں وہ زمین پر پڑے ہوئے، ان کا علاج ہو رہا، اور ایسے میں پھر انہی اسپتالوں پر بمباری بھی ہو رہی ہو۔ تو یہ جو ظلم، بربریت، یعنی وحشیانہ طرز عمل، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں جہاں 2.5 ملین کی آبادی رہتی ہے اس کو ہر طرح سے محصور کر دیا ہو، وہاں پر زندگی کی ساری ضروری چیزوں کو بند کر دیا ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ دنیا کی جو مغربی طاقتیں، خاص طور سے امریکہ اور یورپ کی طاقتیں، وہ مسلسل اسرائیل کو ہتھیار بھیج رہی ہیں، وہ مسلسل مدد کر رہی ہیں، اور وہ اس پوری بمباری کا سپورٹ کر رہی ہیں۔ یعنی جب یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے، قرارداد پیش کی جا رہی ہے کہ اب بمباری روک دو، تو وہ اس کو ویٹو کر دے رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بمباری کرتے رہو، اسی طرح سے کرتے رہو۔ اسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے اور کوئی اس کی مذمت نہیں کی جا رہی، بلکہ الٹا جو ہے وہ ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مغربی قوتوں کی اس وقت جو شرمناک صورتحال سامنے آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ، بہت زیادہ افسوسناک۔ تعجب نہیں ہوتا ہے جب مسئلے فلسطین کے تناظر میں آپ مسئلے فلسطین کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں مغربی قوتوں کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس تاریخ سے واقف رہنا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح صورتحال ہمارے سامنے رہے۔ کیونکہ جو موجودہ میڈیا ہے اور پروپیگنڈا ایجنسیاں ہیں وہ ایک غلط نریٹیو اور غلط تصویر پیش کر رہی ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 19ویں صدی کے اختتام پر فلسطین میں جو اسی نام سے جانا جاتا تھا، فلسطین کے نام سے، اس میں یہودیوں کی آبادی جو وہاں کے اصلی یہودی تھے اور عرصے سے رہتے آ رہے تھے اور پرام طریقے سے مل جل کر رہتے تھے، ان کو وہاں عبادت گاہیں بھی تھی اور آرام سے مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ عیسائیوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے، ان کی تعداد صرف 25,000 تھی۔ اور اس کے بعد میں تحریک چلی کہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر بسایا جائے۔ وہاں پر فلسطین پر اس وقت ترکی عثمانی حکومت تھی، لیکن پھر بھی مختلف بہانوں سے، مختلف راستوں سے یہودی دنیا بھر سے وہاں آ کر بستے رہے۔ چنانچہ 1914-15 کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 1914 میں 6 لاکھ فلسطین میں 6 لاکھ عرب تھے اور 55,000 یہودی ہو گئے۔ 25,000 سے 55,000 یہودی ہو گئے تھے 15 سال میں، 20 سال میں۔ پھر بھی ان کا فیصد جو ہے وہ ملک میں 8% تھا۔ 8% یہودی تھے اور 92% عرب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1917 میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا اور 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ بلفور کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا یہودیوں کو کہ ان کی ایک ریاست فلسطین میں قائم کی جائے۔ یہ وہ وعدہ تھا جس کا دینے والا اس بات کا اہل نہیں تھا کہ وہ یہ وعدہ دے، اور جن کو یہ وعدہ دیا گیا تھا وہ اس وعدے کے حقدار نہیں تھے کیونکہ وہ ان کی زمین نہیں تھی۔ لیکن اس وعدے
یہودیوں کے لیے. چنانچہ یہودی بڑی تعداد میں وہاں آنا شروع ہوئے اور آ کے ان کے لیے بسنے کا انتظام کیا جاتا رہا. 1947 میں جب ہمارا ملک آزادی کی خوشیاں منا رہا تھا، اس وقت یہ صورتحال ہو گئی کہ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 8% سے بڑھ کر 32% ہو گئی. یعنی 55,000 یہودی کے بجائے وہ 6.5 لاکھ یہودی ہو گئے. 6.5 لاکھ یہودی اور ان کے مقابلے میں 14 لاکھ عرب. تو عربوں کا فیصد اس وقت 68% تھا اور یہودیوں کا تناسب جو 32% تھا. یاد رکھیں 32% یہودی اور 68% عرب. اور یہ 32% یہودیوں کے پاس جو فلسطین کی زمین تھی، اپنی زمین، وہ صرف 7% تھی جو ان کو برطانوی اقتدار کی طرف سے یا مینڈیٹ کی طرف سے الاٹ کی گئی تھی. یہ بھی یاد رکھیے کہ برطانیہ کو اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطین پر قبضہ نہیں ملا تھا، مینڈیٹ ملا تھا جس کو انتداب کہتے ہیں. یعنی اس کی حیثیت امین کی تھی کہ تمہاری امانت داری میں یہ ملک دیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو آزاد ہونے کے لائق بناؤ. لیکن برطانیہ نے خیانت کرتے ہوئے، صریح خیانت کرتے ہوئے اس ملک کو خون کا سمندر بنانے کا انتظام کیا. چنانچہ 1947 میں، نومبر 1947 میں مغربی قوتوں، یہی امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ، ان لوگوں نے مل کر اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی، انتہائی ظالمانہ قرارداد. 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا، اسی 1947 میں فلسطین میں انتہائی ظالمانہ قرارداد پیش کی گئی فلسطین کے سلسلے میں. اور وہ یہ کہا گیا کہ فلسطین کے 2 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے، وہاں یہودی ریاست بنے، اور ایک حصہ وہ عربوں کو دے دیا جائے. تو ایک تو یہ بات ہی غلط تھی کہ ملک کی تقسیم کی جائے. اگر باہر سے لوگ آ کے رہنے لگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک تقسیم کر کے ان کو دے دیا جائے. اگر بہت سے ہندوستانی امریکہ میں جا کے رہتے ہیں اور ان کو وہاں کا گرین کارڈ بھی مل گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ امریکہ میں وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں الگ ملک دیا جائے. ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. لیکن یہ وہاں پر ہوا کہ وہاں پر باہر سے آنے والے جو بسیں جن کے پاس ملک کی صرف 7% زمین تھی، انہیں ملک کا بڑا حصہ دینے کا فیصلہ کیا. اور تقسیم کتنی ظالمانہ تھی کہ 68% یعنی 2/3 عرب تھے، ان کو 42% حصہ دیا گیا ملک کا. 2/3 آبادی کو 42% حصہ، اور جو 1/3 آبادی تھی یہودیوں کی، ان کو 58% حصہ دیا گیا. اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ جو 42% حصہ عربوں کو، فلسطینیوں کو دیا گیا، وہ بھی 4 الگ الگ ٹکڑوں میں کر دیا گیا. یعنی پورا ایک اسرائیلی بڑا سا ملک ہوگا اور اس میں الگ الگ 4 ٹکڑے جو ہے وہ مسلمانوں کے یا فلسطینیوں کے ہوں گے. اور اس میں بھی جو یروشلم ہے جہاں بیت المقدس ہے، وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر دونوں کی حکومت قائم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ جو تقسیم تھی، یہ ہر لحاظ سے ظالمانہ تقسیم تھی. ایک تو اس لحاظ سے ظالمانہ تقسیم تھی کہ یہ ملک میں آ کر باہر سے بسنے والوں کو وہاں کے ملک کے اصلی باشندوں سے چھین کر دیا جا رہا تھا. دوسرا اس میں ظلم کا پہلو یہ تھا کہ جو بڑی آبادی تھی اس کو چھوٹا حصہ اور ٹکڑوں میں کر کے دیا جا رہا تھا. اور تیسرا جو سب سے زیادہ بڑا ظلم تھا وہ یہ کہ ملکوں کی تقسیمیں ہوتی ہیں، ملکوں کی تقسیمیں ہوتی ہیں. ہندوستان کی تقسیم ہوا، ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی،
مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی تقسیم ہوئی، لیکن جب ملک کی تقسیم ہوتی ہے تو اصل میں وہ اقتدار کی تقسیم ہوتی ہے. کس حصے پر اس کا اقتدار ہوگا، اس حصے پر اس کا اقتدار ہوگا. آبادی اپنی جگہ باقی رہتی ہے، آبادی اپنی جگہ باقی رہتی ہے، لیکن یہ تقسیم ایسی بالکل مختلف تقسیم تھی کہ اس میں آبادی کو نکالا جا رہا ہے. وہ لوگ جو وہاں بس رہے تھے ان سے اس آبادی کو چھینا جا رہا ہے. یعنی اگر یہ ہوتا کہ 60% یہودی ہے، یعنی یہودی ہے ان کے پاس 60% زمین ہے، وہ 60% زمین ان کو دے دی جائے، ان کا ایک ملک وہاں پر بن جائے، تو یہ ایک طرح کی تقسیم ہو سکتی ہے. لیکن ان 60% زمین کے مالکوں کو آپ حالانکہ وہ قبضہ بھی ان کا، اس کی بھی ایک پوری ظالمانہ تاریخ ہے، کس طرح سے انہوں نے ڈرا دھمکا کر رو کر کے اتنا حصہ حاصل کیا تھا، اس کے باوجود ان کو ملک کا بڑا حصہ دے دیا جائے اور اس بڑے حصے کے لوگوں کو وہاں سے ڈھکیل کے نکال دیا جائے. یہ تقسیم انتہائی ظالمانہ تھی. تو یہ جب قرارداد پیش ہوئی اقوام متحدہ میں تو مغربی ملکوں نے اور بلکہ دنیا کی ساری بڑی طاقتوں نے اس پر اتفاق کر لیا. یعنی اس صدی کے، یعنی پچھلی صدی کے سب سے بڑے ظلم پر دنیا کی ساری بڑی طاقتوں نے اتفاق کر لیا. مسلم ملکوں نے اس سے اختلاف کیا اور چند بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں 2-3 غیر مسلم ملکوں نے بھی اس سے اختلاف کیا. ہندوستان کی تاریخ کا روشن باب یہ ہے کہ اس انتہائی بڑے ظلم سے ہندوستان کی حکومت نے 1947 میں اس سے اختلاف کیا. یہ ہندوستان کی جدید تاریخ میں ایک اچھی بات ہے لکھنے لائق، قابل ستائش کہ جس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں اور ساری بڑی طاقتیں وہ ایک ظلم پر اتفاق کر رہی تھی، اس وقت ہندوستان نے اس ظلم سے اختلاف کیا اور اسلامی ملکوں کا ساتھ دیا. ہندوستان کی حکومتوں کو، آنے والی حکومتوں کو بھی، موجودہ حکومتوں کو اسے اس تاریخ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہندوستان کے عوام کو، کیونکہ اصل قوت عوام کی ہوتی ہے، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، تو ہندوستان کے عوام کو اپنا یہ روشن کردار یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت ایک ملک کے سلسلے میں دنیا کی ساری بڑی قوتیں وہ ایک ظلم پر اتفاق کر رہی تھی، اس وقت ہندوستان نے اس سے اختلاف کیا تھا اور مظلوم کا ساتھ دیا تھا. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیاں بدلتی ہیں اور یہ ہندوستان کے حق میں درست نہیں ہوگا کہ وہ مظلوم کے بجائے ظالموں کی صف میں کھڑا نظر آئے. حضرات یہ تاریخ اگر آپ جان لیں کہ کس طرح سے 1917 سے لے کر 1947 تک فلسطین میں یہودیوں کو لا کر بسایا گیا بڑی تعداد میں اور وہاں پر مسلسل ظلم کیا گیا وہاں کی آبادی پر تاکہ وہ جگہ چھوڑتے رہے یہودیوں کے لیے، اور 1947 میں ایک انتہائی ظالمانہ قرارداد کے ذریعے سے ایک انتہائی غلط تقسیم کی گئی اور لوگوں کو یہ معلوم تھا، ان بڑی طاقتوں کو یہ معلوم تھا کہ ہم حقیقت میں 2 ملک نہیں بنا رہے ہیں بلکہ خون کا ایک سمندر وہاں پر تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ریئیکشن ہونا تھا، فطری طور پر ہونا تھا. اور چنانچہ عربوں کی طرف سے اس تقسیم کو مسترد کیا گیا. اس کے بعد سے پھر ملک بچانے کے لیے اور آزاد کرنے کے لیے جنگیں شروع ہوئی. 48 میں جنگ ہوئی، 67 میں جنگ ہوئی، جن جنگوں میں مغربی طاقتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، پورا ساتھ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینی جو ہے وہ شکست کھاتے رہے، عربوں کو شکست ہوتی رہی اور بالآخر پورا فلسطین وہ اسرائیل کے تسلط میں آ گیا. تو ایک تو وہ سرحد ہے جو 1947 میں قائم کی گئی، وہ بھی غلط، اور اس کے بعد جو پورے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کیا وہ تو سب کے نزدیک غلط ہے. یہاں تک کہ 2004 میں
اقوام متحدہ کی عدالت برائے انصاف نے، عالمی عدالت برائے انصاف نے یہ تاریخی فیصلہ کیا 2004 میں کہ ان علاقوں پر جو 1947 کی تقسیم کے علاوہ جو عربوں کو ملنے تھے، فلسطین کو ملنے تھے، اس پر اسرائیل کا قبضہ وہ ایک ناجائز قبضہ ہے. وہاں پر اسرائیل کی حیثیت وہ آکوپائنگ پاور کی ہے، قابض طاقت کی ہے، اور وہاں کے رہنے والے وہ مقبوضہ عوام کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ غزہ کے آس پاس، ویسٹ بینک، یروشلم، اس کے آس پاس وہ جو پورا علاقہ ہے جہاں پر بہت ساری ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اسرائیل نے کالونیاں بنائی ہیں بہت ساری، وہاں پر اصل میں قابض اور مقبوض کا تعلق ہے، آکوپائنگ اور آکوپائڈ کا تعلق ہے. یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا تھا تاریخ وہاں سے شروع نہیں ہوئی. وہ جگہ اصل میں وہاں پر اسرائیل ظالمانہ طور پر رہ رہا ہے جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا، اور اس بات پر عالمی عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ اسرائیل کا اس جگہ پر وجود تو سب کے نزدیک ظالمانہ. تو وہ جو کارروائی تھی وہ ایک ظالمانہ وجود کے خلاف کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے 1947 سے لے کے اب تک اسرائیل نے جتنا ظلم ڈھایا مغربی طاقتوں کی پشپرائی کے ساتھ، ان کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جتنا ظلم کیا ہے، جتنا خون بہایا ہے، جن لوگوں کو نکال دیا گیا، عربوں کو، فلسطینیوں کو، جنہوں نے کیمپ بنا لیے، کیمپوں میں جا کے بنا لی، ان کیمپوں میں جانے میں قتل عام ہوئے، ان کی بھی ایک بڑی دردناک تاریخ ہے. غزہ پر 2005 کے بعد سے جو اسرائیل کی کارروائیاں ہوئی، جن میں ہر کارروائی میں بے شمار شہری شہید کیے گئے، 2008 کی کارروائی، 2012 کی، 2014 کی، 2015 کی، 2018 کی، 2022 کی، اور پھر یہ 2023 کی. یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سب ظلم کی بہت ہی اندوہناک داستانیں ہیں. تو حضرات یہ وہ ظلم ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ظلم ہے جو مغربی طاقتوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. یہ صرف اسرائیل کا ظلم نہیں ہے، یہ پورے مغرب کا ظلم ہے. اور اس ظلم کے ذریعے سے مغرب نے اخلاقی طور پر اپنا بہت بڑا نقصان کیا. مغرب کا یہ دعویٰ، آپ سوچئے نا کہ اس وقت غزہ پر روزانہ بمباری ہو رہی ہے، اسپتالوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، رہائشی علاقوں پر، اور وہ طاقتیں، وہ بڑے ملک جو انسانیت کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، وہ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس بمباری کا سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ملک جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، وہ بچوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اس کی مذمت نہیں کرتے، پھر بھی آگے روکتے نہیں ہیں. وہ ملک جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، وہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بموں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ آگے نہیں بڑھتے. وہ جو کہ انسانی اقدار کی، ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں، وہ جو ملکوں کی بالادستی اور سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، جو انسانوں کی آزادی اور حقوق کی بات کرتے ہیں. الغرض اس موقع پر، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اب پوری دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مغرب نے اپنی ساری، جن کو وہ کہتا تھا کہ ہماری ریاستیں ہیں، یہ ہمارے اچیومنٹ ہیں، ہم نے دنیا کو انسانیت سکھائی، ہم نے دنیا کو انسانی حقوق، ہم نے دنیا کو بچوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو قیدیوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو عورتوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو سرحدوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو بتائیں، پوری مغربی تہذیب کا جنازہ نکل چکا ہے. مغرب کے سارے نظریات غزہ پر ہونے والی بمباری کے ساتھ سب بھسم ہو چکے ہیں، اور اب مغرب کے پاس وہ منہ نہیں رہ گیا کہ وہ کسی نظریے کی، کسی ویلو کی، کسی قدر کی بات کرے. یہ شکست
مغربی تہذیب، مغربی نظریے، مغربی اقدار اور مغربی نظام کی یہ شکست، نظام اقدار کی، نظام اخلاق کی یہ شکست، یہ اسلام کی فتح کا پیش خیمہ ہے۔ غزہ میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو زیادہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔